بڑی شے، سب سے بڑی دولت جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ دولت ایمان ہے، اور قیامت کے دن سب سے بڑی دولت جو مومن کو دی جائے گی وہ دیدار الہی ہوگا۔ قیامت کی سب سے بڑی دولت دیدار الہی، جنت کی سب سے بڑی نعمت، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت ایمان۔ تو یار اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو پھر خوش نصیب تو ہے نا آپ۔ اچھا ہو کہ بجلی بھی مل جائے، اچھا ہو کہ سوئی گیس کا کنیکشن بھی آ جائے، اچھی بات ہے سڑکیں بھی ٹھیک ہوں، اچھی بات ہے دولت بھی بڑی ہو، ایک لمبی گاڑی بھی میسر ہو، ایک عالی شان بنگلہ بھی مل جائے، لیکن یہ سب کچھ ہو اور ایمان نہ ہو تو کیا ہے پلے؟ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے اور ایمان ہے تو پھر مبارک ہو تمہیں، اس لیے کہ سب سے قیمتی چیز سے تمہارا دل روشن ہے۔ سب سے اہم شے جو ہے وہ دولت ایمان۔ اگر یہ دولت ہے، پھر اگر دنیا کی چیزیں نہیں بھی ہیں، اللہ دے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور ہمیں یہ ترغیب دی گئی مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، لیکن فرض کرو نہیں ہے، اللہ کی تقسیم ہے تو خام خواہ کڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ خوش ہو جاؤ کہ یہ ہے جو ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ یہ دولت تو اوباما کے پاس بھی نہیں جو فقیر کے پاس ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ باقی وہ جو دولت نہیں، اس کے بارے میں بھی ایک حدیث میں تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، میں تو پھر رب ہوں۔ تجھے تو رزق کی ضرورت بھی تھی، بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، بچوں کے لیے خوراک چاہیے تھی، بچوں کے لیے سکول کی فیس چاہیے تھی، ان کے لیے بیٹیوں کے لیے جہیز چاہیے تھا، لیکن پھر بھی تو راضی ہو گیا، ٹھیک ہے جس حال میں مجھے اللہ نے رکھا۔ تو کہا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا۔ یہ تو سودا ہی بڑا اچھا ہے۔ تو اصل دولت کیا ہے؟ ایمان کی دولت۔ ایمان کے بعد دوسری بات جس کی ہمیں تلقین کی گئی وہ ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال کرنا، اور یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے۔ ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے اچھے اعمال کا زیور ہمیں میسر ہونا چاہیے، اور ہماری زندگی اتنی خوبصورت ہو، چونکہ جب انسان صالح اعمال کرتا ہے تو طمانینت روح تک اترتی۔ ہم بے چین اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینے ہیں، نفرتیں ہیں۔ ہمارے پہ غور کرنا ہے، اپنے اندر کو ستھرا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ تو ہم نے کی عرض کی حضور کیوں نہیں؟ تو فرمایا دیکھو دروازے پہ جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دروازے پہ نظر رکھی تو ایک بوڑھا شخص آیا، تازہ وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی گیلی تھی اور بائیں ہاتھ میں اس نے اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا۔ اگلا دن ہوا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو۔ ہم نے نظر رکھی تو دیکھا کہ وہی کل والے بزرگ آج پھر آ گئے۔ تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو جو شخص دروازے سے مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا تو وہی بابا جی تھے۔ کہتے لوگ تو چلے گئے، میں بابا جی کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا کہ میری والدہ گرامی سے کوئی تھوڑی سی شکر رنجی چل رہی ہے تو میں کوئی 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تو مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ کہتے میری لالچ یہ تھی میں دیکھوں تو صحیح یہ عمل کیا کرتا ہے، کہ حضور نے کہا کہ جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن یہی آ رہا ہے۔ خیر رات کو جب اس نے مجھے اپنے کمرے میں سلا دیا اور خود بھی لیٹ گیا، میں نے چادر اوڑھ لی اور یوں تاثر دیا کہ میں سو گیا ہوں، لیکن میں جاگتا رہا کہ دیکھوں یہ عمل کون سے کرتا ہے۔ لیکن ساری رات گزر گئی کہ وہ سویا رہا۔ ہاں جب کروٹ بدلتا تھا تو رب کا نام لیتا تھا، اس کے علاوہ میں نے کوئی معمول نہیں۔ صبح اٹھے تو میں بھی مسجد میں آ گیا، وہ بھی آ گیا، سارا دن یوں گزرا۔ اگلا دن سادہ، پھر اگلا دن۔ جب 3 دن 3 راتیں گزر گئی تو میں نے اس کو کہا کہ بابا جی میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں اس لالچ میں آیا تھا کہ دیکھوں آپ کا عمل کیا ہے، چونکہ حضور نے فرمایا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور 3 دن تم ہی نظر آتے رہے۔ میرا خیال تھا کوئی خاص عبادت کرتے ہوں گے اور میں بھی وہ سیکھوں آپ سے، لیکن 3 دن میں نے کچھ نہیں دیکھا آپ سے، تو کیا ماجرا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ابن عمر جو دیکھا ہے ایسے ہی ہے، تمہاری وجہ سے میں نے کوئی شے روکی نہیں ہے، میرے یہی معمول ہے، کوئی الگ معمول نہیں۔
لیکن ایک بات میں بتاؤں جو تم دیکھ نہیں سکے، اور وہ یہ کہ یہ جو میرا سینہ ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، اس میں کسی مومن کے لیے کھوٹ نہیں ہے۔ تو اپنے سینوں کو صاف رکھیں، ہم سینوں کو ستھرا کریں۔ اپنا سینہ ستھرا کریں گے تو اپنا ہی فائدہ ہوگا، اور کسی کا کیا نقصان ہوگا اگر ہم اپنے سینے میں کسی کے لیے نفرت پال رہے ہوں گے۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ ہمارے لیے تو محبت کرنے کا وقت نہیں، لوگ پتہ نہیں نفرت کہاں سے پال لیتے ہیں۔ تو اپنے سینوں کو پاکیزہ رکھو، اپنے سینوں کو ستھرا رکھو، اچھے اعمال کا زیور پہنو، اور یہ ہمیں تعلیم دی گئی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اور دو باتیں اور فرمائی گئیں، حق کی وصیت اور ایک صبر کی وصیت۔ حق سے مراد کیا ہے؟ امام قرطبی نے اس پہ 3 قول کیے ہیں، لیکن ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ تو بطور مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کے پیغام کو دنیا کے ایک ایک کونے تک پہنچائیں۔ والے کا اللہ نے اجر رکھا ہے۔ جب یہ زندگی میں ہم سیکھ جائیں گے کہ ہم نے مشکلات پہ صبر کرنا ہے، کیونکہ زندگی نام ہی مشکلات کا ہے۔ میاں صاحب نے فرمایا، دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو دکھ جو ہے ان کو قبول کریں، کوئی بات نہیں ہے، ہاں دور کرنے کی کوشش کریں، دن رات تگ و دو کریں، تردد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، بیماری ہے تو دوا لیں، اللہ سے شفا کی دعا مانگیں، لیکن گھبراہٹ اور اس سے بے صبری کا مظاہرہ، واویلا مچانا، اس سے منع کر دیا گیا ہے، اور یہ خسارے سے یہ چیز بچا نہیں سکتی۔ اگر بچنا چاہو خسارے سے تو قرآن نے یہ نسخہ جامعہ دیا ہے، 4 چیزیں ہیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی وصیت اور صبر کی وصیت۔ یہ 4 تمہارے پاس ہیں تو خوش نصیب لوگ ہو، اور اگر یہ 4 نہیں ہیں تو پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، خسارے سے بچے گا وہی جو تیرے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے، اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، کوئی ہو کے دیکھے اس کا۔ تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھیں، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے۔ تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے، اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا، اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے،
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے، لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ضرورت ان کی ہوتی ہے۔ یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے۔ یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا 2 نمبر ہیں۔ اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کرتا۔ جب اپنے دل صاف رکھیں گے تو دل پھر آئینے کی مانند ہوگا، پھر اس آئینے میں دیکھیں گے تو پھر خیر ہی نظر آئے گی۔ تو جب آئینہ ہی دھندلا کر لیا تو پھر کیا دکھائی دے گا؟ اس لیے اپنے دل کو ستھرا کریں، اپنے دل کو پاک کریں، پھر اپنے دل کے آئینے میں تمہیں ہر کوئی اچھا ہی دکھائی دے گا نا۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ تو پھر دل مصفا ہو گیا، دل مزکا ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے، نور ہی نور ہے۔ خشیت الہی جب بندہ مومن کے اندر اتر آتی ہے تو پھر اس کا اندر سنورنے لگ جاتا ہے۔ جہاں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا، جہاں کوئی ایجنسی نہیں ہوتی، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، وہاں یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور انسان کی زندگی کے اندر خیر لاتا ہے۔ خشیت الہی باطن کو نکھارتی ہے، سجدوں میں لذت پیدا کرتی ہے، رکوع اور قیام میں سرور پیدا کرتی ہے، یہ نیتوں کے اندر خلوص اور للہیت پیدا کرتی ہے، یہ تمہارے اعمال کے اندر حسن پیدا کرے گی۔ اگر اللہ کی خشیت باطن میں نہیں ہے تو کھوکھلے عمل ہوں گے، ریا ان پر مسلط ہو جائے گی، دکھلاوا آ جائے گا، عجب آ جائے گا۔ ہم تو نماز پڑھنے لگ جائیں تو بے نمازیوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کیسی نماز ہے جس نے ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیا، جس نے ہمارے دماغ میں غرور بھر دیا، ہمیں لوگ بونے بونے اور چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے اگر ہم نے جو ہے وہ چند سجدے کر لیے۔ لیکن وہ لوگ جو خشیت الہی کے نور میں پرورش پاتے رہے، وہ ساری زندگیاں عبادت میں گزارنے کے بعد پھر بھی روتے تھے، پتہ نہیں ہماری باتیں بھی قبول ہوئی ہے کہ۔ تو کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنے اعمال کا کیا یقین ہے کہ وہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔